راولپنڈی میں تحریک جوانان پاکستان جموں کشمیر کے چیئرمین عبداللہ حمید گل نے کشمیر کی عوام خصوصاً مہاجرین کشمیریوں کے حقوق، ان کی نشستوں کے تحفظ اور سوشل میڈیا پر وائرل انٹرویو کے حوالے سے محبوب لون سے خصوصی گفتگو کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ وہ کشمیری قوم جو ہے وہ انصاف پسند قوم ہے اور بڑی بہادر قوم ہے، بڑی غیرت مند قوم ہے، کسی کا حق نہیں رکھتے کبھی بھی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنی غیور قوم ہو، نسلی لوگ ہیں، بہادر لوگ ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ وہ کسی کا حق نہیں رکھیں گے، کیونکہ اس جہان میں رکھیں گے تو اللہ کے ہاں جو ہے جواب دیں گے۔ کشمیر کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ انصاف پسند ہیں، اور وہ مہاجرین جو کہ ظاہر ہے اپنا علاقے چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، اپنا کاروبار، اپنی زندگی، اپنے جو ہے رشتہ دار، عزیز و اقارب، اپنا محل و وقوع چھوڑ کے آئے ہیں، وہ تو یقیناً ایک بڑا ان کا ایک کردار ہے، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے بات کہی، میں جو آئین پاک ہے کشمیر، آئین پاکستان، اس کے تحت جو بھی قانون، جو بھی انصاف کے تقاضے ہیں وہ عوام بہتر جانتی ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ ایکشن کمیٹی بھی کبھی کوئی ناجائز کام تو نہیں کرتی۔ میں تو ایکشن کمیٹی کو، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بھی ہم نے پریس کانفرنس مظفر آباد کے اندر سپورٹ کیا تھا، جب کوئی پریس کانفرنس میں جا کے ان کے متعلق بات کرنے کے لیے بلکہ الٹے کئی الزامات لگا رہا تھا، میں نے اس ٹائم پہ بھی جو ہے وہ ان کے اوپر کوئی الزام نہیں لگا۔ میں نے یہی کہا تھا کہ میں ان کے جو عوامی، جو انہوں نے ایک بیڑا اٹھایا ہے عوامی نمائندگی کا، عوامی حقوق کے لیے کھڑے ہونے کا، میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں۔ میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیکن جہاں اس کے اندر کوئی ریاست پاکستان کے خلاف یا ہمارے قومی سلامتی اداروں کے خلاف کوئی بیانیہ تھا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے، اور وہ موقف جو ہے صرف میں ہی نہیں بلکہ میرے خیال میں 97-98% جو لوگ ہیں ان لوگوں کو بھی اس بات سے جو ہے وہ نہیں ہے، وہ اس کے لیے نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں نا، پاک بھارت جنگ کے اندر پوری کشمیری قوم جو ہے وہ پاک فوج کو سپورٹ کرنے کے لیے پہنچی ہوئی تھی، گولہ بارود فراہم کرنے کے لیے ناشتے لا کے دے رہے تھے، کھانے بنا کے دے رہے تھے، تو یہ تو ان کی محبت ہے، یہ تو فوج جانے اور ان کا۔ میں تو پاکستانی قوم کا، کشمیری قوم کا نمائندہ ہوں الحمدللہ۔ جوانان کشمیر کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو معلوم ہے کہ کشمیری جو لوگ ہیں یہ خوددار ہیں اور خود مختار بھی ہیں، اور ان کی ہم آزادی کی اور ان کی جو ایک خواہش ہے اس کا ہم احترام کرتے ہیں۔ حقوق ملنے چاہیے جو نوجوان نسل کو نہیں مل رہے، جو وہاں لاقانونیت ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، جو ناانصافی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہونی چاہیے۔ اتنے عرصوں سے جو مطلب 8 دہائیاں ہونے والی ہیں جو لوگوں کے حقوق سلب کیے گئے ہیں، ایسے لوگوں کو کٹہرے میں لانا ہوگا، اور یہ ہم آپ مل کے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس عوام کے ساتھ مل کے کریں گے۔ اور ایکشن کمیٹی کی جو باتیں ہیں وہ تو تمام کی تمام جو ہے وہ عوام کے لیے ہیں نا، وہ اپنی کیا، وہ تو بیچارے الیکشن تک نہیں لڑ رہے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم الیکشن کے اندر نہیں بنیں گے، لیکن ان کی سوچ تو ہے نا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سوچ کے جو بات چیت ہے وہ تو ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ کچھ عناصر ہیں جو میرے خیال میں ہمارے میں اور ان میں دوریاں پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ ایکشن کمیٹی جو شروع دن سے کہتی تھی، میں تو 2018 سے وہ باتیں کر رہا ہوں، یا تو یہ تو میں تو آن ریکارڈ موجود ہوں، جو لوگ جانتے ہیں ہمیں وہ تو ان کو جو پتہ ہے، جو بات ہم کر رہے تھے وہی بات ہے۔ ہاں باقی میں سمجھتا ہوں کہ جو آپس میں ہمیں ملنا بھی چاہیے، بیٹھنا بھی چاہیے، عوام کے حقوق کے اوپر بات بھی کرنی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں میرے چیف آرگنائزر جناب سردار مقصود صاحب جو ہیں وہ اس کام کو بڑا اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں۔ ہمارے پریزیڈنٹ اجمل مغل صاحب ہیں، ہماری جو لیجسلیٹو اسمبلی 29 سے جو امیدوار ہیں ڈاکٹر تہنیت اقبال صاحبہ، وہ یہ کام کر رہی ہیں، تو ہم تو بڑا واضح موقف لے کے چلے ہیں۔ یہ کچھ ہوتے ہیں شیطانی مہاجرین 12 نشستوں کی جو بات ہوئی ہے اس حوالے سے ایکشن کمیٹی تو کہہ رہی ہے کہ ختم کریں، آپ اس پہ کیا نظر ثانی کروا سکتے ہیں، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ختم ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں، میں یہ صرف سیدھی سی بات کرتا ہوں کہ ایکشن کمیٹی جو بات کر رہی ہے یہ ان کا موقف ہے۔ آئین پاکستان، آئین کشمیر کے مطابق، عوام کی امنگوں کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں، میرا موقف بڑا واضح ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہو عوام کی رائے سے ہونا چاہیے،
اور ایکشن کمیٹی اگر یہ کہہ رہی ہے، باقی بہت سارے لوگ ہیں، ان کی ایک مختلف رائے ہو سکتی ہے اور ہے بھی موجود۔ میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں، تحریک جوانان پاکستان و کشمیر نے 2018 کے اندر ایک دھرنا ہوا اور ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے دھرنا دیا، اور یہ اس کے اندر کہا کہ بھئی فاٹا کے اندر جو ابھی آپ مرج کر رہے ہیں، اس ٹائم پہ آپ ووٹ کے اندر یہ لکھ دیں کہ کیا آپ فاٹا ہی رہنا چاہتے ہیں، کیا آپ ایک آزاد صوبہ بننا چاہتے ہیں، یا پھر آپ خیبر پختونخوا کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے وہ الحاق کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ تین چیزیں تھیں، اگر ووٹ کے اندر لکھ دیا جاتا۔ آج وہ باتیں دوبارہ سے شروع ہو رہی ہیں، لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی نہیں ہمارے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی ہے، تو ووٹ کے ذریعے ہو گیا ہوتا تو آج یہ مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ 5 دن ہم نے دھرنا رکھا۔ آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس بات کے اوپر قائم ہیں کہ اگر ایکشن کمیٹی یہ کہہ رہی ہے اور باقی دیگر عوامی حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، تو ووٹ کے اندر ڈال دیں، لکھا ہوا آ جائے، پتہ چل جائے کہ ان کی سیٹیں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، ایک ریفرینڈم کرا لیں۔ کیوں جی؟ غلط بات تو میں نہیں کہہ رہا نا، ٹھیک بات کر رہا ہوں۔ عوامی نمائندگی ہے تو عوامی نمائندگی کے ساتھ ہو جائے، کوئی ایک نہ میری بات نہ ایکشن کمیٹی کی بات، عوام کی بات آ جائے، وہ کہتے ہیں سیٹیں رکھو، وہ کہتے ہیں نہیں تو نہ رکھو۔ البتہ یہ مجھے پتا ہے کہ کشمیری قوم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گی، خاص طور پہ جو مہاجرین جو اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئے ہیں ان کے ساتھ کبھی۔ اور پھر آپ تو جو کشمیری ہیں انہوں نے تو سارا کا سارا انصار مدینہ کا کردار ادا کیا، اور انصار کا کیا کردار تھا وہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں۔ عبداللہ حمید گل نے کہا کہ کشمیری قوم ایک غیور، بہادر اور انصاف پسند قوم ہے جو اپنے حقوق اور اپنے مستقبل کے تحفظ سے بخوبی آگاہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مہاجرین کشمیر کے حقوق، ان کے مخصوص نشستوں کے تحفظ اور عوامی نمائندگی کی جدوجہد کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے ایک انٹرویو کے حوالے سے محبوب لون سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی بیان میں ریاست پاکستان یا قومی سلامتی کے اداروں سے متعلق کوئی متنازع بات سامنے آئی ہے تو اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے، کیونکہ کشمیری عوام کی بھاری اکثریت پاکستان اور پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری قوم پاکستان کے استحکام، سلامتی اور قومی اداروں کے احترام پر مکمل یقین رکھتی ہے۔